بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم کو ہندی میں یا انگلش میں پڑھنا کیسا ہے؟ دوستو، قرآن کریم کے ترجمے کو، تفسیر کو، ان کو تو ہندی میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ قرآن کریم جو عربی میں نازل ہوا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوستو اس کو ہندی میں یا انگلش میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کو ہندی اور انگلش میں صحیح طریقے سے لکھا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ دوستو ہندی اور انگلش اور عربی یہ تینوں مختلف زبانیں ہیں، اور ان کو ہندی کو عربی کے طور پر صحیح لکھا ہی نہیں جا سکتا، اور انگلش کو بھی عربی کے طور پر نہیں صحیح لکھا جا سکتا، کیونکہ دوستو بہت سارے عربی کے اندر الفاظ ایسے ہیں جو ہندی اور انگلش کے اندر پائے ہی نہیں جاتے، جیسے جیم ہے، زال ہے، زا ہے، زواد ہے، زوا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو نہ ہندی میں ہیں اور نہ اسی طریقے سے انگلش میں ہیں، یعنی اتنے الفاظ ہندی میں نہیں ہیں، وہاں پہ صرف جے جہاز استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جیم استعمال ہو رہا ہے، زال استعمال ہو رہا ہے، زا استعمال ہو رہا ہے، زواد استعمال ہو رہا ہے، زوا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو عربی کے اندر الف اور عین، کہیں الف کا استعمال ہوتا ہے، کہیں عین کا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر صرف اے استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہندی اور انگلش میں پائے ہی نہیں جاتے، اور دوستو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کسی بھی لفظ کی ادائیگی کے اندر اگر تبدیلی آ جائے گی تو وہ حرف بدل جائے گا، اور اس حرف کے بدلنے کی وجہ سے وہاں پر معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے قلبن، اس کا معنی ہے دل، اور کسی نے کہا کلبن، تو اس کا معنی ہے کتا۔ تو دوستو کسی حرف کے ادائیگی کی تبدیلی کی وجہ سے وہ حرف بدل جاتا ہے، اور جب حرف بدل جائے گا تو دوستو اس حرف کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ تو دوستو یہ بدلنا بھی گناہ ہے، اور ہندی اور انگلش میں اگر قرآن پڑھا جائے گا تو یہ دشواریاں بہت جگہ پیش آئے گی، اور پڑھنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کیا غلطی کر رہا ہوں اور کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ تو دوستو اس چیز کو دیکھ کر قرآن کریم کو ہندی میں یا انگلش میں پڑھنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اور دوستو اسی طریقے سے آپ یہ بات سمجھیں کہ قرآن کریم جب لکھا جاتا ہے تو اس کے لکھنے کا ادب اور سنت طریقہ یہ ہے، اس کو سیدھی طرف سے لکھا جاتا ہے، یہ اس کا ادب ہے اور سنت طریقہ ہے۔ اور دوستو اگر ہندی یا انگلش میں لکھا جائے گا تو الٹی طرف سے لکھا جائے گا، یہ خلاف سنت بھی ہے اور خلاف ادب بھی ہے۔ تو اس لیے ہندی کا قرآن لکھنا اور انگلش کا قرآن لکھنا یہ خلاف سنت بھی ہوگا اور خلاف ادب بھی ہوگا۔ اور دوستو اسی طریقے سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم پڑھنے کا جو ثواب رکھا ہے وہ اس عبارت کا رکھا ہے جو عربی کے اندر ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی عربی کے علاوہ ہندی کی عبارت اس طریقے سے پڑھے گا یا انگلش کی اس طریقے سے پڑھے گا انگلش میں، تو دوستو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوستو ایک تو وہ صحیح طریقے سے لکھے ہی نہیں جائیں گے، اور جب صحیح طریقے سے لکھے ہی نہیں جائیں گے تو صحیح طریقے سے پڑھے کیسے جائیں گے، اور جب کوئی چیز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جائے گی تو اس کے معنی کے اندر تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی جب آ جائے گی تو آپ خود ہی غور کریں کہ اس آدمی کو پھر قرآن پڑھنے کا کیسے ثواب ملے گا۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کو ہندی کے اندر یا انگلش کے اندر بالکل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کے ترجمے کو، قرآن کریم کی تفسیر کو، اس کو اردو کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ہندی کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے انگلش کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے،
لیکن وہ قرآن جو عربی ہی کے اندر نازل ہوا ہے وہ عبارت، اس کو نہ ہندی میں پڑھنے کی اجازت ہے نہ انگلش میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔